بسم الله الرحمن الرحيم. الماضي البعيد. الماضي البعيد فعل ماضی بعید. فعل ماضی بعید کا استعمال اس میں بتا رہے ہیں. فعل ماضی بعید یہ ہوتا ہے کہ جب فعل ماضی پر کانا داخل کیا جائے تو فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. کانا ذهب رئیس الپاکستان الى الصین فی العام الماضی. کانا ذهب گیا تھا رئیس الپاکستان پاکستان کا صدر الى الصین صین کہتے ہیں چین کو. پاکستان کا صدر چین گیا تھا فی العام الماضی گزشتہ سال. گزشتہ سال پاکستان کا صدر چین گیا تھا. تو کان ذهب بر وزن کان فعل سیغہ بعد ذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد فعل ماضی بعید ثلاثی مجرد صحیح فعل ماضی بعید ثلاثی مجرد صحیح. تو کان ذهب یہ فعل ہو جائے گا اور رئیس الپاکستان یہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہو جائے گا. پلس سین یہ جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائے گا. العام الماضی پھر فجار علامی موصوف الماضی صفت موصوف اور صفت مل کر پھر فجار کا مجرور ہو کر یہ بھی فعل کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ. کنت ذهبت الى حدیقۃ الحیوان میں گیا تھا چڑیا گھر. حدیقۃ الحیوان کہتے ہیں جانوروں کا باغ. لفظی معنی اس کا تو وہ چڑیا گھر ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیقۃ الحیوان کے ساتھ. کنت ذهبت میں گیا تھا چڑیا گھر. لفظی معنی کریں تو میں گیا تھا چڑیا گھر کی طرف. لیکن ہمارے ہاں اردو میں جانے کے ساتھ طرف کو کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی معنی پورا ہو جاتا ہے. کنت ذهبت بر وزن کنت فعلت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے. فعل ماضی بعید معروف وہ ضمیر اس کا فاعل الی حدیقۃ الحیوان الی حرف جار حدیقۃ الحیوان مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کا مجرور جار مجرور متعلق فعل کے ہو جائے گی. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. كنا عدنا المريض امس. عاد يعود عودا کا معنی ہوتا ہے لوٹنا اور عاد یعود عیادتا کا معنی ہوتا ہے عیادت کرنا. کنا عدنا ہم نے عیادت کی تھی مریض کی امس کل. ہم نے کل مریض کی عیادت کی تھی. عاد یعود عودا عاد یعود عیادتا بھی ہوتا ہے جس کا معنی بیمار پرسی کرنا. تو ادنا اصل میں تھا اودنا. کن اودنا اودا یعبد واو متحرک واو کو المفتوح واو کو بدل دیا الف سے عادنا ہو گیا. الف اور دال دو ساکن الف کوئی تو ایسے کرے سے گرا دیا تو عادنا. ابھی اجبر میں واوی ہے اس لیے یہاں سے واو گرایا ہے تو واو کی گرنے پر یہاں پہ علامت ضمہ کی دے گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں سے واو گری ہے. کانت خاطت امی قمیصا لی. خاطا یخیط خیطا کا معنی ہوتا ہے سینہ. کانت خاطت امی سی تھی میری ماں نے قمیص لی میرے لیے. خاطا یخیط خیطا کا معنی ہوتا ہے سینہ. اصل میں تھا خایطا یخیطو. خاطا یخیط خایطا یخیطو. کانت خاطت اصل میں کانت خایطت بر وزن فعلت. صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے اور اجوف یائی ہے. یا متحرک واقع مفتوح کا اس بدلا تو خاطت ہو گیا. سی تھی میری والدہ نے میرے لیے قمیص. اس میں آپ گردان کریں خاطا یخیط سے خاطا خاطا خاتو خاطت خاطتا خطنا اصل میں خیاتنا تھا. خاتو اصل میں خیاتو تھا. خطنا اصل میں خیاتنا. خطہ خطما خطم یہ اصل میں خیاتا خیاتما خیاتم تھے. كان استشهد في غزوة البدر قليل من المسلمين ولكن الكفار كانوا قتلوا أكثر من 70.
شہید کیے گئے غزوہ بدر میں تھوڑے سے مسلمان، لیکن کفار قتل ہوئے تھے 70 سے زیادہ۔ استشہد بر استف الی صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ثلاثی مزید کے ازمام استفہام۔ جب اس پر کان داخل ہوا تو یہ فعل ماضی بعید مجہول ہوا، فعل ماضی بعید مجہول ثلاثی مجرد صحیح۔ قلیل اس کا فاعل بن جائے گا فی غزوۃ البدر، فی حرف جار غزوۃ البدر مضاف مضاف الیہ بالکر فی کا مجرور جار و مجرور فعل کے متعلق ہو جائے گی قلیل من المسلمین۔ من المسلمین جو ہے اس کو جار مجرور کو فعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، استشہدہ کے متعلق یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو، بلکہ قلیل ان کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، ایک صفت مشبہ ہے۔ لیکن الکفار کانوا قتلوا اکثر من 70، لیکن کافر قتل کیے گئے تھے 70 سے زیادہ۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل الکفار اس کا اسم ہے، کانوا قتلوا بر وزن کانوا فعلوا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی بعید مجہول ثلاثی مجرد صحیح۔ واو ضمیر اس کا فاعل اکثر من 70، اکثر صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل ہے، یہ مفعول بن جائے گا من 70 جار مجرور کو اکثر کے متعلق کر دے تو یہ فعل اپنے فاعل نائب فاعل اور مفعول سے مل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اگر من 70 کو قتلوا کے متعلق کرے تو پھر بھی اسی طرح سے کہے گی کہ یہ فعل اپنے نائب فاعل سے مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور اگر اکثر کے متعلق کرے تو پھر یوں کہیں گے کہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ کنتما ذهبتما الی بری فی اجازات الصیف، کنتما ذهبتما تم دونوں گئے تھے بری گرمی کی چھٹیوں میں، کنتما ذهبتما مراد کنتما فعلتما صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب فعل ماضی بعید مجہول تما ضمیر اس کا فاعل الی بری جار مجرور کو فعل کے متعلق کر دے فی اجازات الصیف فی حرف جار اجازات موصوف مضاف الصیف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فی کا مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اس کی ہم یوں بھی ترکیب کر سکتے ہیں کنتما کو اگر ہم اس کو فعل ناقص بنائے تو ما ضمیر اس کا اسم اور اگلا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے۔ کنتم اشترکتم فی حفلۃ الشائی، تم سب شریک ہوئے تھے چائے کی پارٹی میں۔ حفلۃ کہتے ہیں محفل کو، بزم کو، مجلس کو، شائی چائے کو کہتے ہیں۔ کنتن نجحتن فی الامتحان، تم سب عورتیں کامیاب ہوئی تھی امتحان میں۔ کانت سرقت ساعتی فی العام الماضی، سارہ کا یسرق سرقۃ چوری ہونا۔ کانت سرقت چوری کی گئی تھی، چوری ہو گئی تھی میری گھڑی فی العام الماضی پچھلے سال۔ میری گھڑی پچھلے سال میری گھڑی چوری ہو گئی تھی۔ سوالوں کے جواب دیں۔ هل کنتن سلمتن علی الامہات، کیا تم عورتوں نے سلام کیا تھا ماؤں کو؟ سلم یسلم تسلیما سلام کرنا۔ کنتن سلمتن یہ فعل ماضی بعید ہے، صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معروف۔ نعم کننا سلمنا علی الامہات، ہاں ہم نے ماؤں کو سلام کیا تھا۔ نفی میں جواب دیں گے تو لا ما کننا سلمنا علی الامہات، ہم نے ماؤں کو سلام نہیں کیا تھا۔ ماذا کنت اشتریت من السوق بالامس، تو نے کیا خریدا تھا بازار سے کل؟ کنت اشتریت میں نے خریدا تھا کیا؟ الحذاء جوتے خریدے تھے، الثياب کپڑے، الاسوار پھل۔
من السوق کی بازار سے۔ حل کنتم استيقظتم قبل اذان الفجر، کیا تو فجر کی اذان سے پہلے جاگے تھے؟ نعم كنا استيقظنا قبل اذان الفجر۔ حال كنت جهزت الطعام قبل الظهر، کیا تو نے تیار کیا تھا؟ جہز یجہز تجہیزا، جہیز تیار کرنا، تجہیز سے۔ کیا تو نے زور سے پہلے کھانا تیار کر لیا تھا؟ نعم كنت جهزت الطعام قبل الظهر، یا ما كنت جهزت، میں نے کھانا نہیں تیار کیا تھا زور سے پہلے۔ اسے استيقظت میں استيقظ يستيقظ استيقاظا جاگنا ہوتا ہے۔ هل كان ذهب اخوك الى حفلة الشاي، کیا گیا تھا تیرا بھائی چائے کی محفل میں، مطلب ٹی پارٹی میں گیا تھا۔ نعم كان ذهب اخی، گیا تھا میرا بھائی، الى حفلة الشاي، ما كان ذهب اخی، میرا بھائی نہیں گیا تھا، الى حفلة الشاي۔ هل كان تصافح الصديقان عند اللقاء، تصافح يتصافح تصافحا، آپس میں مصافحہ کرنا، سلام کرنا، کیا مصافحہ کیا تھا دو دوستوں نے ملاقات کے وقت؟ نعم كان تصافح الصديقان عند اللقاء۔ هل كنتما وصلتما إلى المحطة قبل موعد القطار، کیا تم دونوں پہنچے تھے اسٹیشن قبل موعد القطار، ریل گاڑی کے آنے سے پہلے؟ موعد کہتے ہیں متعین وقت کو، ریل گاڑی کے وقت سے پہلے کیا تم اسٹیشن پہنچے تھے؟ نعم كنا وصلنا إلى المحطة، یہاں پہنچ گئے تھے اسٹیشن قبل موعد القطار۔ دیکھیے میں جواب دے تو ما كنا وصلنا، لے جا پہلے لا کر لا، اس کے بعد کاما، ما كنا وصلنا إلى المحطة قبل موعد القطار۔ کل تم نے کیا کیا تھا؟ ماذا كنت فعلت بالأمس، ماذا كنت فعلت، ماذا كنت فعلت بالأمس، کل ہم ایئرپورٹ گئے تھے۔ كنا ذهبنا إلى المطار، مطار اصل میں تھا مت یار، اس میں ظرف پھنسی جائے، بالأمس، كنا ذهبنا ہم گئے تھے، میں گیا تھا، كنت ذهبت ہم سب گئے تھے، كنا ذهبنا وہ سب گئے تھے، كانوا ذهبوا تم سب گئے تھے، كنتم ذهبتم۔ میں نے کل سبق یاد کیا تھا، كنت حفظت الدرس بالأمس، كنت حفظت الدرس بالأمس، میں نے یاد کیا تھا، كنت حفظت، تم سب نے یاد کیا تھا، كنتم حفظتم، ہم سب نے یاد کیا تھا، كنا حفظنا، ان سب عورتوں نے کھانا پکایا تھا، كنا طبخنا الطعام، كنا طبخنا الطعام، تم سب عورتوں نے پکایا تھا، كنتن طبختن الطعام، میں بھیرا گیا تھا، كنت ذهبت إلى بھیرا، میں پچھلے سال عمرے کے لیے گیا تھا، كنت ذهبت للعمرة في العام الماضي، كنت ذهبت للعمرة یا إلى العمرة بھی ہو سکتا ہے، إلى العمرة زیادہ صحیح ہے، بالأمس، ہمارے باغ میں کلیاں کھلی ہوئی تھی، كانت الأزهار مفتحة في حديقتنا، تم دونوں نے کل کیا کھایا تھا؟ ماذا كنتما أكلتما بالأمس، ماذا كنتما أكلتما بالأمس، تم سب نے یہ کتاب 2 ماہ میں پڑھ لی تھی، كنتم قرأتم هذا الكتاب في شهرين، میری امی جان نے میرے لیے رومال خریدا تھا، كانت اشترت أمي، خریدا تھا میری ماں نے، لی میرے لیے، كانت اشترت أمي المنديل، كانت اشترت أمي المنديل لی میرے لیے، یا لی المنديل،